بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بابر بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، مدد سے ماہ رمضان سے پہلے کتاب التوحید کے درس کا جو سلسلہ جاری تھا وہ ماہ رمضان کی مناسبت سے موقوف کر دیا گیا تھا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ سلسلہ پھر سے دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کی آج یہ ماہ رمضان کے بعد کی پہلی کڑی ہے، جس میں ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنی توحید کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بندے سمجھیں، جانیں کہ ہمارے رب کا، ہمارے معبود حقیقی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے حق کو جاننے، اپنے حق کو حاصل کرنے کی بڑی فکر کرتے ہیں، اور اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا حق کیا ہے، حق ثابت کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، حق حاصل کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ سوچئے کہ اگر ہم بندے ہیں اور آپس میں بندے ایک دوسرے کے حق کو حاصل کرنے، ایک دوسرے کے حق کو پہنچانے کی فکر کریں، تو آپ سوچئے کہ رب ذوالجلال کا حق کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، حق عبودیت سب سے بڑا حق ہے۔ حق عبودیت یعنی وہ معبود ہے، ہماری تمام تر عبادتوں کا حقدار ہے، ہم غلام ہیں، بندے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فقیر ہیں، محتاج ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں۔ تو یہ توحید کا جو درس یا دروس کا جو سلسلہ کتاب التوحید کا چل رہا ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ توحید کی کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بندوں پر حق ہے۔ تو اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ آپ سوچئے کہ وہی خالق، وہی مالک، وہی مدبر، وہی منتظم، وہی سانسیں، وہی پانی، وہی صحت، وہی عافیت، وہی دولت، وہی مال، وہی عزت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اور صرف وہی دے رہا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا حق ہمارے اوپر ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو نہ جانیں، جاننے کی فکر نہ کریں، پرواہ نہ کریں، تو ادا کیسے کریں گے؟ حق ادا کرنے سے پہلے حق جاننا ضروری ہے، حق کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو سلسلہ درس کا آپ کے یہاں چل رہا ہے اور بھی جگہوں پر چل رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اپنے اوپر کیا ہے وہ جانیں اور اسے ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہمارا حق ہے وہ ہمارا نکلتا نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے ہمارا حق اپنے اوپر باندھ لیا ہے، طے کر دیا کہ تم یہ حق ادا کرو گے تو میں نے تمہارا حق اپنے اوپر خود سے واجب کر لیا ہے کہ میں ادا کروں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ ہم یہ حق ادا کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا کر اپنی جنت کا مکین بنا دے گا، اپنی رحمتوں میں، اپنے فضل میں، اپنی کرم میں، اپنی مغفرت میں، اپنی رضامندی میں ہمیں اور آپ کو شامل کرنے کا داخل کرنا۔ اس لیے حق کی بات تو ہم دنیا میں بہت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق، بندوں کے حقوق، مالی حقوق، سماجی حقوق، معاشرتی حقوق، سارے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے، اور بنیادی حق کیا ہے، سب سے بڑا حق کیا ہے، سب سے اہم حق کیا ہے، سب سے عظیم حق کیا ہے؟ وہ حق عبادت اور خالص بندگی، خالص عبادت کا حق ہے۔ اور یہ حق ایسا ہے کہ جس میں سرے سے کوئی ملاوٹ نہیں کی جا سکتی، آمیزش نہیں ہو سکتی ایک ذرے کی بھی۔ اگر ایسا ہم نے کر دیا کہ اللہ کے حق میں ایک ذرے کی بھی آمیزش کر دی، مکسنگ کر دی، ملاوٹ کر دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ہمارا حق واجب کر لیا ہے اس حق سے محروم کر دیے جائیں گے، پھر جنت نہیں، جہنم کی دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور دنیا کی ساری نیکیاں ہم پہاڑوں کے برابر اکٹھا کر کے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ بنا دے گا، اسے دھول کی طرح بنا کر کے اڑا دے گا، کوئی قیمت نہیں ہوگی ہماری نیکیوں کی۔
اس لیے کہ اس حق کے بعد ہی کوئی نیکی کام آ سکتا۔ تو اللہ کا حق کیا ہے بندوں، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے کتاب ہے۔ ہم نے آپ نے بہت سارے دروس، بہت ساری باتیں اس سے پہلے کے درسوں میں پڑھی ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ بڑا اہم عنوان ہے، اس معنی میں سارے عناوین اہم ہیں، سارے پہلو، سارے سبق جتنے بھی ہیں سب بے انتہا اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ جو سبق آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اور ہم سب پڑھنے جا رہے ہیں مل کر کے اللہ کے کلام کی آیات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں، وہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ جو حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق توحید، اس میں گڑبڑی نہ ہونے پائے، اس میں ملاوٹ نہ ہونے پائے، اس میں کوئی راستہ، کوئی گلی نہ ایسی کھل جائے، کوئی سوراخ نہ ایسا آ جائے جہاں سے کوئی شرک گھس جائے، جہاں سے کوئی کفر آ جائے، جہاں سے کوئی الحاد آ جائے، کوئی ایسا چھوٹا بڑا راستہ، جھروکا ہے نا، کوئی بھی ایسا ہرگز نہیں باقی بچنا چاہیے جس کو بند نہ کیا جائے، جہاں سے اللہ کے حق توحید میں گڑبڑی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سب سے زیادہ کوشش کی اس معاملے میں کہ اللہ کی توحید کا جو حق ہے اس میں کسی بھی طرح کی گڑبڑی کا کوئی چور دروازہ نہ کھلنے پائے، کوئی سوراخ نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی سوراخ کھل جائے بند نہ ہو، کوئی راستہ کھل جائے بند نہ ہو اور وہاں سے اللہ کے حق توحید میں خلل پیدا ہو، کہیں سے چھوٹا سا شرک داخل ہو جائے، کہیں سے چھوٹی سی بدعقیدگی داخل ہو جائے، کہیں سے اللہ کی توحید میں کمی واقع ہو جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کسی بھی طرح کی شکایت باقی رہ جائے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے آپ نے اب تک بہت ساری باتیں پڑھی ہیں، ان تمام باتوں کا تو نتیجہ یہی ہے کہ قبروں کا سجدہ نہ ہو، قبر والوں کا سجدہ نہ ہو، قبر کے پاس عبادت نہ کی جائے، قبر کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا کوئی کام نہ کیا جائے، قبر سے چمٹ کر بیٹھ کر اس کے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے مراقبہ نہ کیا جائے، وہاں بیٹھ کر کے کوئی دعا نہ کرے، وہاں بیٹھ کر کے کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے، اس لیے کہ وہ ذریعہ ہو جائے گا کہیں نہ کہیں شرک تک لے جانے کا، بدعقیدگی تک لے جانے کا۔ ساری باتیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ، اسپیشلٹی کے خصوصیت کے ساتھ اس نقطے کو بیان کیا جا رہا اس باب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو سنبھالنے کے لیے، توحید کی حمایت کے لیے، توحید کا سپورٹ کرنے کے لیے، توحید کو کسی بھی طرح کی ملاوٹوں سے بچانے کے لیے کتنی کوشش کی ہے، کیا کی ہے، یہ ہے عنوان آج کا۔ اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے مقررہ وقت میں اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ، پہلے تو یہ جو عنوان کو سمجھیں گے اور پھر جو آیت کریمہ ہے ہمارے سامنے سورہ توبہ کی وہ آیت کریمہ، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو غالباً ضمناً اس سے پہلے کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، تو اس کو بیان کرنے میں شاید زیادہ وقت نہ لگے۔ کوشش کریں گے کہ ایک آیت کریمہ اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اور آپ آج کے اس درس میں پڑھ لیں۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے باب، سبق کا نام کیا ہے؟ ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وسدہ کل طریق یوصل یا یوصل الی الشرک۔ یہ ہے سبق کا نام، اتنا لمبا نام ہے سبق، اس لیے کہ بات بڑی اہم ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے سبق، عنوان کیا ہے؟ اس بات کا بیان کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ اللہ کے چنندہ، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کی سلیکٹڈ محبوب ترین نبی اور رسول، ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے جناب کو، توحید کے پہلو کو، توحید کے سائٹ کو، توحید کے گوشے کو کیسے بچایا۔ حمایت اردو میں جب بولا جاتا ہے نا، حمایت کا لفظ ہے وہ لفظ عربی سے نکل کے اردو میں استعمال ہے۔ حمایت جب کہا جاتا ہے تو اس کے معنی سپورٹ کے معنی ہے، لیکن عربی میں حمایت کا معنی کیا ہے؟ عربی میں حمایت کا معنی ہے بچاؤ کرنا، ایسی باؤنڈری لگانا کہ کوئی چیز باہر سے کود کے اندر نہ آ جائے،
اندر والی چیز سیف رہے، سیف رہے، سلامت رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پہلو کی حمایت کے لیے، یعنی اس کو شرک سے بچانے کے لیے، کفر سے بچانے کے لیے، بدعقیدگی سے بچانے کے لیے کتنی کوشش کی، کیا کچھ کیا، اور وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوَصِّلُ إِلَى الشِّرْكِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک تک پہنچانے والے ہر راستے کو کس طرح سے بند کیا۔ ایک بات تو کیا ہے، حمایت، یعنی بچاؤ کرنا کہ اللہ کی توحید کے اندر کوئی شرک داخل نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے وہاں شرک تک پہنچانے والے، شرک تک لے جانے والے راستے تھے، ایسے راستوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا ہے۔ یہ ہے عنوان۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے یہ، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں سرسری طور پر، پھر اس کی تشریح میں داخل ہوتے ہیں۔ اور چونکہ موضوع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پہلو کو کیسے بچایا، اور کیسے جو راستہ شرک تک پہنچانے والا تھا اس راستے کو کیسے بند کیا۔ تو نبی علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام، آپ کی ذمہ داری، آپ کی فکر مندی کتنی تھی اس مسئلے پر، یہ عنوان ہے۔ اس لیے آیت کریمہ کا تعلق ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی تعریف فرمائی، اپنے نبی کا مقام بیان فرمایا، اپنے نبی کی عظمت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور آپ کی فکر کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کس قدر سنجیدہ ہیں، کتنے فکر مند ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس رسول آئے ہیں، من انفسکم، تمہارے اپنے اندر سے، تمہارے اپنے نفسوں میں سے آئے، یعنی جو تم ہو انہی میں سے وہ بھی آئے ہیں۔ یعنی تم انسان ہو تو بھی انسان ہے، تم عرب کے ہو تو عرب میں سے ہی آئے ہیں، تمہاری زبان عربی ہے تو بھی عربی زبان بولنے والے ہیں۔ من انفسکم کا معنی کیا ہے، تمہارے جنس کا، جن سے انسان اور جن سے عرب اور زبان عربی میں بولنے والا، یہ نبی آیا تمہارے درمیان۔ تو تمہارے پاس رسول آئے، من انفسکم، تمہارے ہی میں سے، تمہارے اپنے میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم۔ اس کا ترجمہ، آیت کریمہ کا جو انداز ہے نا الفاظ کا، اتنا عظیم ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا کتنا عظیم انداز ہے۔ ترجمہ سمجھیں، عزیز علیہ ما عنتم، اس کا معنی کیا ہے؟ عزیز کا معنی یہ ہے، عزیز کا لفظ بہت عام ہے، عزیز کا لفظ بہت عام ہے، اس لیے کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ عزیز کا معنی یہاں کیا ہے۔ یہاں معنی عزیز کا وہ نہیں ہے جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ عزیز کے معنی غالب کے ہوتے ہیں، عزیز کے معنی پیارے کے بھی ہوتے ہیں، عزیز کے معنی نادر کے بھی ہوتے ہیں، یعنی کم پائے جانے والی چیز کو بھی عزیز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں عزیز کا معنی کیا ہے؟ عزیز کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بڑی تکلیف پہنچاتی ہے، ما عنتم، جس چیز سے تمہیں مشقت پہنچتی ہے، جس چیز میں تمہیں مشقت ہے، تمہیں پریشانی ہے، تمہیں دشواری ہے، تمہاری دشواری والی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتی ہیں۔ اتنا فکر مند ہوتے ہیں میرے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر امت کو کوئی چیز تکلیف کی ہے تو اس تکلیف سے ہمارے نبی بے چین ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ معنی اس آیت کریمہ کا ہے نا۔ تو عزیز علیہ، آگے کیا کہا، ما عنتم عنتکم، عنت کے معنی مشقت کے، تکلیف کے۔ قرآن کریم کی اور بھی آیتوں میں یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ تو عنت جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مشقت پہنچتی ہے، دشواری پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اس دکھ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی تکلیف ہمارے نبی کو برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کو دکھ ہوتا ہے تو نبی کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ آپ کو کسی دکھ میں دیکھنا نہیں چاہتے، آپ کو کسی تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے نبی بے چین ہو جاتے ہیں اپنی امت کو کسی تکلیف میں، مشقت میں، پریشانی میں دیکھ کر کے۔ آگے کیا ہے، حری، ایک بات ہو گئی، یہ پہلی صفت، یہ کیا ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت، پہلی صفت کیا تھی،
وہ رسول تمہارے پاس آیا تمہارے اپنے اندر سے، تمہاری اپنی جنس، نمبر 1۔ نمبر 2، عزیز علیہ ما عنتم، اس کے لیے گراں ہے، پریشان کن ہے، تکلیف دہ ہے وہ چیز جو تم کو تکلیف پہنچائے۔ دوسری صفت۔ تیسری صفت، حریص علیکم، تمہارے بارے میں وہ رسول بڑا لالچی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آدمی لالچی ہوتا ہے یعنی فکر مند ہوتا ہے۔ ہماری امت، ہماری قوم کے لوگ، ہمارے ماننے والے مسلمان، اسلام کے نام لیوا، اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے بارے میں بڑے فکر مند ہیں۔ تمہیں کیا اچھا سے اچھا بتا دیا جائے جس کو کر کے تم جنت پالو، تمہیں کون سی وہ برائیاں ہیں جس سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ تمہارے بارے میں بڑے فکر ہیں، بڑے حریص ہیں، بڑے فکر مند ہیں، بڑے لالچی۔ تیسری صفت۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ کیا کہا آگے؟ رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ خاص کس کا ذکر ہے؟ مومنوں کے ساتھ رؤوف، بڑی شفقت کرنے والے ہیں، رحیم، بڑے مہربان ہیں۔ آپ سوچیں، رؤوف کا لفظ اللہ کی صفت میں بھی آیا ہوا، نام اللہ کا نام بھی رؤوف ہے اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ کا رؤوف ہونا اللہ کی شان کے مطابق اور اللہ کا رحیم ہونا اللہ کی شان کے مطابق، نبی کا رؤوف ہونا اللہ کے نبی کی شان کے مطابق اور اللہ کے نبی کا رحیم ہونا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور آپ کے مقام کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہربان ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، ہے نا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ تھوڑا سا اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس رسول آیا ہے تمہیں میں سے، اپنوں کا بڑا خیال کرتا ہے، اپنوں کا بڑا خیال کرتا ہے۔ یکسانیت ہے، انسانوں میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے، جنوں میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ انسان دکھائی دیتے ہیں، جنوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ انسانوں کے بیچ میں کون سی نسل کا انسان آیا؟ نبی کہاں کا آیا؟ من انفسکم، اللہ نے مخاطب کیا، کہا تمہارے ہی میں سے آئے ہیں، تمہارے ہی میں سے آئے ہیں، تمہارے نفسوں میں سے۔ اس کا معنی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اس کا معنی کیا ہے؟ جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، جیسے تم عرب ہو ویسے وہ بھی وہ عرب ہے، تمہاری جنس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے بیچ میں کوئی فرشتہ آ جائے، وہ ہم کو سمجھائے، نصیحت کرے، تقریر کرے، درس دے، تو ہم اس سے مانوس ہو پائیں گے؟ کلوز ہو پائیں گے؟ گھبرائیں گے، ڈریں گے؟ کوئی جن ہمارے درمیان بھیج دیا جاتا نبی بنا کر کے، تو آپ بتائیے کہ کیا ہم اس کو اپنے درمیان اس طرح سے، ہے نا، مانوس پاتے جیسے ایک انسان کو انسان مانوس پاتا ہے؟ اور پھر وہی جنس، یعنی انسان اس کے ساتھ ساتھ وہی خطہ عرب کا، عرب تم بھی ہو تو وہ بھی عرب میں سے ہے، زبان کا بھی ڈیفرنس ہے نا، زبان بھی سیم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ من انفسکم۔ اب اس کا تذکرہ آگے مسائل کے ضمن، جب ہم مسائل فوائد پڑھیں گے تو وہاں پر مزید تھوڑی سی بات آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے تھے، جس قبیلے کے تھے عرب کے، وہ قبیلہ سب سے اعلیٰ تھا، وہ خطہ سب سے اعلیٰ تھا، قریش سب سے اونچے مقام کا تھا، آپ بنو ہاشم کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو منتخب کیا، بنو اسماعیل میں سے، ہے نا، بنو اسماعیل میں سے پھر مزید منتخب کیا، پھر اس میں سے منتخب کیا بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ تو آپ ایک دم کریم ہیں، زبدہ، ایک دم نچوڑ کا نچوڑ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ہے پہلے حصے کا معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، جیسا کہ بات آئی، عزیز علیہ کا معنی آپ نے دیکھ لیا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے بڑا انہیں دشوار گزرتا ہے، بڑا انہیں گراں گزرتا ہے، بڑا پریشان ہوتے ہیں وہ، ما عنتم، تمہاری تکلیفوں سے۔ یہی بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے کلام کی ساتھی کریمہ پر غور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہم آپ کی امت، عرب کے لوگ، عجم کے لوگ، انس جن، سب کے سب کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ہماری تکلیف سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری پریشانی سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے،
سب سے زیادہ پریشانی ہم کو کب ہوگی، کس سے ہوگی، کس گناہ کی سزا ہمیں سب سے بڑی ملے گی، کون سا جرم سب سے بڑا ہے، کون سے جرم کی سزا سب سے خطرناک ہے، ابدی دائمی طور پر انسان جہنمی ہو جائے گا۔ کون سا جرم؟ شرک کا جرم، کفر کا جرم، الحاد کا جرم، نفاق عقیدے کا، یہ سب سے بڑے جرم ہے جس سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے کیا ہو جائے، جہنم اس پر واجب ہو جائے گی، جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گی، جنت حرام ہو جائے گی، جہنم واجب ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تکلیف والی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں شرک سے کیسے نہیں ڈرائیں گے، توحید کی دعوت کیسے نہیں دیں گے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنتی ہو جائیں؟ کیونکہ اگر ہم شرک کریں اور جہنم میں جائیں تو اگر اللہ کے نبی کو ہماری تھوڑی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی دیکھ کر کے نبی کو کتنی تکلیف ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہمارے بارے میں بڑے فکر مند ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کا معنی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں پسند کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ کسی چیز سے ہم کو مشقت ہو، اور سب سے بڑی مشقت کفر کی ہے، سب سے بڑی دشواری گمراہی سے ہے، سب سے بڑی دشواری شرک سے ہے، سب سے بڑی دشواری کفر سے ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو آپ کو بچانے کے بارے میں، ہماری حفاظت کرنے کے بارے میں بڑے فکر مند تھے۔ اور اب دوسری جو چیزیں ہیں وہ اس کے بعد میں آئیں گی، دوسری چیزیں، دوسرے گناہ کب آئیں؟ بعد میں آئیں گے۔ ہم کو قتل کر دیا جائے، مارا جائے، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کو ہماری تکلیف نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ ہمیں گالی دی جائے، ہم کو تکلیف دی جائے، ہمیں اذیت دی جائے، ہمیں ستایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہرگز اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ ہم کو کوئی تکلیف ہو۔ تو یہ تکلیفیں تو بعد کی ہیں، سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ انسان کفر کرے، شرک کرے، گمراہ ہو جائے، جہنمی ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہے۔ اور آگے کیا کہا تھا؟ دو خصوصیات اور، حریص علیکم، بڑے فکر مند ہیں، بڑے لالچی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ہمارا بھلا ہو جائے، ہمارا اچھا ہو جائے، ہمیں ہے نا، ہم نیکی کرنے والے بن جائیں، ہم گناہ سے بچنے والے بن جائیں، ہمیں عزت ملے، ہم ذلت سے بچ جائیں، ہمیں کشادہ روزی ملے، ہم تنگی سے بچ جائیں، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی کے لالچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نبی کی یہ شان ہے، جس نبی کا یہ مقام ہے، وہ ہمیں اپنی امت کو کیسے یہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، کیسے ہم شرک کریں، کیسے ہم کفر سے ہے نا کفر مبتلا ہو جائیں؟ کبھی نہیں چاہے۔ آخری چیز کیا کہا تھا؟ مومنوں پر بڑے مشفق اور بڑے مہربان ہیں۔ اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مومنوں پر جب شفیق ہیں، مہربان ہیں، رحم دل ہیں، تو پھر یہ بات مومنوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، ملحدوں کے لیے، بے دینوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نبی کریم مہربان اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں یہاں مہربانی بتائی جا رہی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مہربانی، آپ کی شفقت ایمان والوں کے ساتھ کیسی ہے؟ آپ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، کفر نہیں کیا ہوگا، اس کی سفارش کریں گے، لیکن کافروں کے لیے سفارش کریں گے؟ لیکن کافروں کے لیے مہربان ہے کہ نہیں مہربان اللہ کے نبی؟ اتنے مہربان ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ کفر ہے چھوڑ دو، یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے، ایمان اپنا لو، جنت میں جاؤ گے۔ مہربان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب ان کافروں نے جرم کیا، کفر کیا، نہیں مانے، الحاد کیا، بے دینی کیا، شرک کیا اور بغاوت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اب اس لائق نہیں بچے کہ ان کے لیے جنت مانگی جائے، اس لائق نہیں بچے کہ ان کو تکلیف ہو تو اس تکلیف سے ہم تکلیف محسوس کریں، یہ باقی نہیں بچا۔ تو اب شفقت اور مہربانی اس کنکلوژن میں، نتیجے میں کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بڑے شفیق ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ شفقت اور مہربانی میں کیا فرق ہے؟ تقریباً دونوں ملتا جلتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اصل میں رؤوف جو ہے نا، حد سے زیادہ سخت مہربانی کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ رحم، بہت زیادہ رحمت کے جذبے کو رافت کہا جاتا ہے۔ اور رحیم کا معنی عام ہے، بے انتہا رحم کرنے والا معنی اس کا بھی ہے، لیکن رؤوف کے اندر رافت جو ہوتی ہے نا، رافت کے اندر ایک شفقت پائی جاتی ہے،
غریب چلا جائے گا، یہ بیچارہ جہنم میں جلے گا، یہ بیچارہ سزا پائے گا، اس کا کچھ کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا کریں کہ جہنم سے بچ جائے، یہ غریب آخر جہنم کی ابدی سزا کیسے برداشت کر سکے گا۔ اس ترس کے ساتھ، بہت زیادہ ترس کے ساتھ جو شفقت ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو رؤوف کہا جاتا ہے، اس صفت کو رافت کہا جاتا ہے، اور اس نام کو رؤوف، اور یہ فعول مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ ترس کھا کر کے نرمی کرنے والے، اور رحمت عام بات ہے، سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ، رحمت کا معاملہ، پیار کا معاملہ یہ ہے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کی 4 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ یہی ہے باب حدیث، سبق کا نام کیا تھا؟ باب کا نام، سبق کا نام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی توحید کے جانب کی حفاظت کرنا، اور اس تک شرک تک لے جانے والے ہر چھوٹے بڑے راستے کو کیا کرنا؟ بند کر۔ تو وہ نبی اسی لیے ہمارے بارے میں بڑا بے چین رہتا ہے کہ نہیں؟ واقعہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے بین رکوع و سجود۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات آپ نے گزار دی، رو رو کر کے گزار دی، ہے نا، ایک آیت پڑھ کر کے، ایک آیت کیا تھا وہ؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ سورۃ المائدہ کی آخری والی 1-2 آیت کریمہ سے پہلے والی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا پورا جو واقعہ بیان کیا گیا وہ کس کا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عیسائیوں کو ڈانٹنے کے لیے، عیسائیوں کو سرزنش کرنے کے لیے، انہیں سخت سست کرنے کے لیے کیا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے حکم دیا تھا، کیا آپ نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا، یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لینا؟ سوال کس سے ہونا چاہیے؟ قوم سے ہونا چاہیے، عیسائیوں سے ہونا چاہیے، لیکن اللہ سوال کس سے کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کر رہا ہے۔ قوم کے لوگ موجود ہیں، سوال عیسیٰ علیہ السلام سے، اور مقصود و مطلوب عیسائی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، اور عیسائیوں کو جانتے ہیں نا، عیسائیوں کی 3 طبقے، شرک کے معاملے میں کتنے طبقے؟ اللہ تعالیٰ کے باب میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے باب میں 3 طبقے۔ ایک طبقہ کہتا ہے عیسیٰ ہی اللہ ہے، استغفر اللہ، کیا کہتا ہے؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے، یہ ایک طبقہ عیسائیوں کا۔ عیسائیوں کا دوسرا طبقہ کیا کہتا ہے؟ ٹرینٹی، تثلیث کا عقیدہ، اللہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، استغفر اللہ، 3 چیزوں کا نام، 1/3 اللہ، اور 1/3 عیسیٰ، اور 1/3 مریم۔ تو ان اللہ ثالث ثلاث، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، ایسے لوگ کافر ہو گئے جن لوگوں نے کہا اللہ 3 کا تیسرا، یعنی 3 مل کے بنے، اس میں سے 1/3 کون ہے؟ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ، استغفر اللہ۔ یہ مشرکین، یہ شرک کا بدترین عقیدہ ہے۔ اور عیسائیوں کا تیسرا طبقہ وہ کیا کہتا ہے؟ تیسرا طبقہ کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے نا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت المسیح وقال کیا فرمایا؟ وقالت النصارى قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عیسائیوں کے 3 طبقے تھے، ایک پورے طور پر عیسیٰ ہی کو اللہ کہتا تھا، اور 1/3 کا عقیدہ، اور ایک اللہ کا بیٹا ماننے کا عقیدہ۔ ہر صورت میں بہرحال یہ کیا ہے؟ ہر صورت میں یہ کافر ہے، ہر صورت میں یہ کافر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، سارے عقیدے کفریہ ہیں۔ اب آپ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ
عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے یعنی عیسیٰ کو اور آپ کی ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے ان دونوں کو معبود بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پورا جواب دیا کہ پورا سورہ مائدہ موجود ہے، وقت نہیں ہے ساری باتیں ذکر کرنا، مقصود بھی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تبارک و تعالی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ بات جو کہنے کا حق ہی نہیں پہنچتا مجھے، بھلا میں اللہ تجھے چھوڑ کے اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کا حکم کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ، اور آگے کیا؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے ایسا کہا ہے اللہ تو تیرے علم سے باہر تو ہے نہیں کوئی چیز، اللہ تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے اندر ہے وہ بھی تو جانتا ہے، میرے جی میں میرے نفس وہ بھی تو جانتا ہے۔ یہ کام اگر میں نے کہا ہے تو جانتا ہی ہے، جب تو اندر کی، دل کے اندر کی اور نفس کے اندر کی باتوں کو بھی تو جانتا ہے، تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو سب سے بڑا خوب غیبوں کا جاننے والا ہے، کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں اللہ تیرے لیے، تو ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے کہا کیا تھا؟ اسی بات، وہی میں نے بات کہی تھی قوم کے لوگوں سے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا تھا وہ؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، یہ میں نے کہا تھا۔ بہرحال اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ اللہ سے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے اور یہ تیرے غلام بندے ہیں، اور کوئی مالک اپنے غلام کو سزا نہیں دیتا، اس کو سزا نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا، بلکہ مالک اپنے غلاموں پر مہربان ہوتا ہے۔ تو بھی اپنے بندوں پر، غلاموں پر مہربان ہے، لیکن تو ان کو اگر عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، یعنی تیرے برے بندے ہیں جو عذاب کے لائق، جن کا حق ہی ہے کہ ان کو عذاب ملے، یہ تیرے برے بندے ہیں، مشرک بندے ہیں، تیرے مشرک بندے ہیں، اور اسی شرک کے گناہ اور جرم کی پاداش میں اگر تو عذاب دیتا ہے تو تیرا عذاب دینا بجا ہے، حق بجا نہیں، اس میں کوئی زیادتی اور ظلم کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے، اگر تو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یقیناً تو بڑا غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ فی غیر شرک، مفسرین کیا کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں یہ مشرکوں کے بارے میں نہیں، من غیر شرک، اگر تو بخش دے یعنی شرک کے علاوہ گناہوں کو بخش دے، تجھے قدرت ہے، ورنہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، ورنہ شرک کے بارے میں تو صاف اے اللہ تو نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر آدمی شرک کر کے مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اے اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو بڑا غالب ہے، حکمتوں والا ہے، اس بات آیت کریمہ کو، ایک آیت کریمہ کو کانا یرددوہا، اسی کو رات بھر دہراتے رہے، صبح ہو گئی رو رو کر کے، اللہ اکبر، سمجھ گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی بڑے حریص تھے اپنی امت کے بارے میں، اپنے نبی کو عذاب میں، اپنی امت کو عذاب میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور ہم نے وہ حدیث بار بار پڑھی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا آخذ بحجوزکم عن النار وما انتم تغلبوننی تتقحمون فیہا، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے بچا رہا ہوں، آگ سے بچا رہا ہوں، مت کودو، شرک نہ کرو کہ جہنم میں جاؤ، شرک کرنا، توحید کی دعوت نہ ماننا، جہنم میں کودنا، شرک کرنا، توحید کی دعوت نہ تسلیم کرنا، یہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں کودنا ہے، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم میں نہ جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ میں تمہیں بار بار نصیحت کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں، اور دھیمے لفظوں میں، علانیہ، جہری، سری، ہر اعتبار سے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم یہ کام نہ کرو ورنہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن تغلبوننی، تم مجھ پر غالب ہو جا رہے ہو، یعنی جیت جا رہے ہو، میں ہار جا رہا ہوں، تم میری بات نہیں مان رہے ہو، مجھے کیا کر رہے ہو؟ مجھے مغلوب کر دے رہے ہو، تتقحمون فیہا، اور کود کر کے جہنم میں چلے جا رہے ہو۔
یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی رافت جو اللہ نے قرآن کریم، کلام اللہ کا ہے، اللہ اپنے نبی کی تعریف کر رہا۔ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا، شفقت کا، آپ کی محبت کا عالم اپنی امت سے کتنا عظیم ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رو رو کر کے بے حال ہو جایا کرتے تھے، اللہم امتی امتی وبکا، اللہ کے نبی رات کو اٹھ کر کے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ میری امت کو نجات مل جائے، میری امت کو نجات مل جائے، وہ بکا اور روتے تھے زار و قطار۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں دعوت کی کام میں، دعوت کی مشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کتنی تھی معلوم ہے؟ میری قوم کے لوگ اللہ کیوں نہیں ایمان لاتے، کیوں نہیں مانتے، اس کتاب کو کیوں نہیں تسلیم کرتے، کیوں جھٹلاتے ہیں اللہ کو، کیوں جھٹلاتے ہیں اس پیغام کو، کیوں جھٹلاتے ہیں مجھے، کیوں نہیں مانتے؟ اس کی فکر میں ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنی جان ہلاک کر دیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا، اے اللہ کے نبی آپ اتنے فکر مند ہیں، اتنے فکر مند ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اس فکر میں، اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اپنی جان ہلاک کر دیں، اپنی جان ہلاک کر دیں گے، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اس غم میں، اس ٹینشن میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو علی اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر آپ اپنی جان ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان والے نہیں، ایمان نہیں لا رہے، مومن نہیں بن رہے، یہ مومن نہ ہونے کی غم میں۔ اور سورہ کہف والی آیت میں کیا ہے؟ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر اللہ کے اس کلام پر، اس حدیث پر، یعنی اللہ کی بات پر، اللہ کے کلام پر، اور یہ آیت کریمہ اور اسی معنی کی دیگر آیتوں سے امت کے علماء نے استدلال کیا ہے، حدیث کا لفظ قرآن کے لیے بھی بولا جاتا ہے جیسے حدیث کا لفظ حدیث کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کیا ہے؟ حدیث۔ حدیث کے معنی بات کے ہوتے ہیں، حدیث کے معنی فرمان کے ہوتے ہیں، حدیث کے معنی کلام کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام بھی حدیث اور نبی کا فرمان بھی حدیث۔ یہ دیکھو آیت کریمہ جو آپ نے ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس ایمان نہ لانے کے اسفا کیا کہا؟ بهذا الحدیث اسفا، غم کے معنی۔ اسف کا مطلب افسوس، غم، رنج، ملال میں آپ کیا کریں گے؟ باخع النفس کا، اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی آپ کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی جان ہلاک کر دیں۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو فکر مندی ایک طرف، اور دوسری طرف تانے، تشنیع، دکھ دینے والی باتیں، دکھ دینے والا رویہ، اور عجیب و غریب انداز کے اوچھے جملے کسنا، طنز کرنا، تعریض کرنا، گالیاں دینا، اول فول بولنا، شاعر، پاگل، مجنون کہنا، یہ ساری طریقے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ خوب جانتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی باتیں اتنی کڑوی ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل انسان ہے نا، انسان ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اس بات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں آپ کو تان و تشنیع، بری بھلی ہے نا، اچھی بری باتیں، موڑی باتیں جو کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کے دل کے تنگی ہو رہی ہے، آپ کے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہو رہی ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا، اللہ فرماتا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے اس کا حل بتایا، کیا؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو اللہ کا، تسبیح بیان کرو ہماری، اسی سے تمہارے دل کو قرار آ جائے گا۔ آج بھی اہل علم کا، توحید کے داعیان کا، سنت کے علم برداروں کا، اور جو دنیا کی طرف سے توحید و سنت اور منہج مسلک سلف کی ترجمانی پر جو تان و تشنیع کی جاتی ہے، جو بھپتیاں کسی جاتی ہیں، جو گالی گلوج اور تان و تشنیع کیے جاتے ہیں، ان حالات میں
امت کے علماء کو، امت کے دعات کو اور امت کے تمام ہمدردوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس کا مقابلہ تانو تشنیع سے نہ کریں، گالی گلوچ سے نہ کریں، ہول پھول سے نہ کریں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس سے تمہارے دلوں کو قرار آ جائے گا اور ساری الجھن ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو بات ہی چل رہی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اللہ نے 4 جملے استعمال فرمائے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا توحید کے باب میں حفاظت، توحید کی 4 دیواری کی حفاظت، توحید کی باؤنڈری کو سنبھالنا، کوئی بھی ادھر ادھر سے کہیں سے کود کے پھلانگ کے اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، شرک کا، کفر کا، الحاد کا، نفاق کا اور زندقیت کا، بے دینی کا، کوئی بھی ایسی چیز جانے نہ پائے توحید کی 4 دیواری کے اندر۔ تو یہ تو ہو گئی بات کہ توحید کی 4 دیواری کی حفاظت کی، کوئی اندر نہ آ جائے کود کے، لیکن کود کے نہ آئے، سوراخ اگر ہو گیا ہو تو سوراخ سے رس کے کوئی شرک آ جائے تو کیا کریں گے؟ کوئی گلی آ جائے، کوئی جھروکا آ جائے، کہیں سے کوئی سوراخ بھی باقی نہ بچے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ بات ہو گئی۔ اب جو آیت کریمہ کے جو چند مسائل ہیں اسے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ حدیث بھی ہم مکمل کر لیں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، سرسری طور پر اسے سن لیں کیونکہ بات واضح ہو چکی ہے۔ نمبر 1، پہلی بات اس حدیث سے اس آیت کریمہ سے جو معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے ڈرا چکے ہیں، اپنی امت کو شرک سے ڈرا چکے ہیں، آگاہ کر چکے ہیں، چوکنا کر چکے ہیں۔ بغیر توحید، بغیر شرک سے ڈرائے، چوکنا کیے آپ امت کو چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ جب یہ مشن مکمل ہو گیا تب رخصت ہوئی ہے کہ آج کبھی کبھی لوگ بعض شاعروں کے اشعار پڑھتے ہیں تو بعض اشعار میں کہیں نہ کہیں اعتراض دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ ایک شعر کا ایک مصرع، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نور توحید کا اتمام ہو چکا ہے۔ نور توحید کا اتمام یعنی توحید کی روشنی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے تو آپ اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب نور توحید کا اتمام ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ رخصت نہیں ہوئے۔ ہاں، اب اس کو ہمیں ہر دور کے علماء کو، ہر دور کے ائمہ کو، ہر دور کے ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ نبوت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور توحید کا اتمام فرمایا ہے، اس مشن کو وارثین انبیاء کو ہر دور میں زندہ کرنا چاہیے، بغیر کسی ملامت کرنے والے کے، ملامت کے ڈر کے، پوری جرأت کے ساتھ، پوری حوصلہ مندی کے ساتھ اور پوری فکر مندی کے ساتھ اور پوری جواب دہی کے احساس کے ساتھ توحید کی دعوت عام کرنی چاہیے۔ شرک کے ایک جز کو اور اس کی قباحتوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ہر دور میں، ورنہ نور توحید کا اتمام ہو چکا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، مکمل ہو چکا، کچھ باقی نہیں بچا۔ اللہ کی نعمت توحید کمپلیٹ ہو گئی، اسلام مکمل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوئے جب تک یہ کام پورا نہیں ہو گیا۔ یہ کہنا کتنی خطرناک بات ہے کہ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کسی بھی سیاق میں یہ بات کہی گئی ہو، لیکن بہرحال یہ تعبیر کسی بھی صورت میں مناسب نہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ایک بات یہ ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے چوکنا کر دیا، ڈرا دیا، آگاہ کر دیا، چھوٹا بڑا ظاہر پوشیدہ سب سے ڈرا دیا، کچھ باقی نہیں بچا۔ قولی شرک، عملی شرک، اعتقادی شرک، شک شبہ کا شرک، زبان سے ہو، ہے نا، زبان سے ہو، عمل سے ہو، کیسے بھی ہو، ہر طرح کی شرک سے امت کو آگاہ کر دیا اور تمام چیزوں کو امت سے دور کر دیا۔ امت کو تمام شرک کی چیزوں سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔
اس کے قریب سے قریب نہیں رکھا، دور کر دیا۔ اور جتنے راستے شرک کے ہو سکتے تھے، یعنی شرک تک لے جانے والے راستے، اس راستے سے جائیں گے تو شرک آئے گا، ہے نا، شرک تک پہنچ سکتا ہے کوئی آدمی، ایسے تمام راستوں کو کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ہر دور میں رسولوں کو بھیجا، اور پھر اسی سلسلے آخری کڑی کے طور پر ہمارے رسول ہے نا، رسول کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، جو کسی ایک قوم، ایک بستی، ایک نسل، ایک زبان والوں کی طرف نہیں بھیجا، پوری دنیا کی طرف، کافہ الی الناس کافہ، ساری دنیا والوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے اپنے بندوں پر فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، آیت کریمہ سے کیا معلوم پڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آپ کا خاندان، آپ جس نسب کے ہیں، جس خاندان کے ہیں، جس شجرے کے ہیں، اس کی تعریف ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جس شجرے کے ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اپنے نفس کے، ہے وہ انسان جیسے تم انسان ہیں، تمہاری زبان کی زبان، جس قبیلے میں بھیجے گئے وہ قبیلہ، جو خاندان، جو نسب، جو شجرہ، جو باپ دادا پردادا اور اس کے اوپر جد اعلیٰ جو شجرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نسب سب سے اعلیٰ نسب ہے۔ کوئی کتنے بھی اونچے خاندان کا اپنے آپ کو سمجھے، نبی کے خانوادے سے اونچا خانوادہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی طرف اشارہ، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ من انفسکم، تمہارے اپنے اندر کے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی اصل کے ہیں، عرب کی اصل کے ہیں، اور اصل سب سے اعلیٰ جو قبیلہ اس کے ہیں، اور آپ گھر کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند ہیں، اور نسب نامے و شجرے یعنی باپ دادا پردادا کے اعتبار سے بھی آپ سب سے زیادہ بلند مرتبے کے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بھی اس بات کو فرمایا ہے۔ چوتھی بات جو معلوم پڑی اس حدیث سے، اس آیت کریمہ سے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی روشنی میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑے مشفق، شفیق ہے نا، اور مہربان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نمبر 5 اور آخری مسئلہ اس حدیث آیت کریمہ سے کیا معلوم پڑا؟ اس میں یہ بھی معلوم پڑا کہ رحمت، شفقت، مہربانی، پیار ایمان والوں کے لیے ہے خاص۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، نفاق میں، الحاد میں، بے دینی میں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہے، ایمان والوں کے لیے نرم ہے، مہربان ہے۔ اور جو لوگ بغاوت کریں اور شرک و کفر سے توبہ نہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اترنے والی کتاب کو جھٹلایا، آپ کی توحید، آپ کی دعوت کو، آپ کے مشن کو نکارا، ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ سخت ہیں، سخت ہیں۔ تو کیا آخری 5واں مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آیت کریمہ میں یہ بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے کیا تھے؟ سخت تھے۔ اور آج مسلمانوں کا ایک طبقہ تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے فتنوں میں پڑتا ہے تو سارے کفر سے، شرک سے یارانہ دوستانہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا روادار ہو گیا مسلمان کو اسلام کی فکر نہیں، میرے بھائی، اہل سنت کو سنت کی فکر نہیں، اتنا زیادہ رواداری۔ آپ کو ایمان سے، عقیدے سے، توحید سے اور کفر سے اور شرک سے کوئی مطلب امتیاز ہی نہیں ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کفر و شرک سے یارانہ۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ کفریہ ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک زبان سے ایک رافضی کو، ایک شیعہ کو کوئی بیٹھ کے کافر نہیں کہتا کہ ہر شیعہ، ہر رافضی کافر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ قرآن جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونے کا اعلان کرے، نبی صلی اللہ تعالیٰ قرآن میں جنتی بتائے اور نبی منبر پر کھڑے ہو کر کے جنتی کہیں، ان کو کافر کہنے والے قرآن کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
اللہ کے نبی کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قرآن کا منکر مسلمان باقی بچتا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا منکر کھلم کھلا کیا مسلمان باقی بچتا ہے؟ اگر مسلمان باقی بچتا ہے تو پھر بیکار ہے کوئی بات کرنا اسلام کی اور کفر کی، پھر تو کوئی امتیازی بات بچے گا میرے۔ تو اس طرح اتنی آسانی سے ہے نا ایرانیوں سے، رافضیوں سے، شیعیوں سے دوستانے کے ہاتھ مت بڑھائیں، لوگ بہت نادان ہو رہے ہیں، بہت نادان، رواداری کے نام پر یہودیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمارا کام کر رہا ہے۔ میرے بھائی کب اس نے آپ کو سمجھائے اپنا کہ آپ اس کو اپنا سمجھنے لگے؟ اگر وہ آپ کا ہے اور وہ آپ اس کے ہیں تو ساری صحابہ کو کافر کہنے والے، ابو بکر کو جہنمی کہنے والے، عمر کو جہنمی کہنے والے، عثمان کو جہنمی کہنے والے، آپ بتائیے آپ کے ہیں ہمارے؟ کس منہ سے کہتے ہو مسلمانوں، کس منہ سے کہتے ہو سنیوں؟ ان رافضیوں کو تم بڑی آسانی کے ساتھ اپنا کہتے ہو، تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک تو لمبا موضوع ہے اور اس پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی ہے نا راتوں میں اور خطبوں میں اور دیگر مناسبتوں پر، وہ سب اچھی طرح سے سننے اور جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور آپ اتنی آسانی سے اپنی ایمان و عقیدے کا سمجھوتا کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی ایمان و عقیدے کا سودا کرنے کے راستے پر نہ چل پڑیں۔ میرے بھائیوں اگر اتنی آسانی سے اتنے معمولی سے فتنے سے ہم ایسے بھٹک گئے بہک گئے کہ ہم نے ان کو اپنا دوست اور اپنا بھائی بنا لیا، تو دجال کا فتنہ آئے گا تو ہمارے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ جب جہنم آپ کے سامنے دکھائے گا، جنت آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے دکھائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، آسمان کو حکم دے گا آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا زمین پودے اگائے گی، زمین لہلہا اٹھے گی ہریالی سے، تو ہمارا حال کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اگر آج معمولی سی جنگ کے معاملے میں، اور یہ بھی سب سیاست اور مادی جنگ ہے میرے بھائیوں، اور اگر کوئی ٹارگٹ اور ہدف ہے تو خالص اسلام اور سنت ٹارگٹ، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل علم سنت کے ائمہ فتنوں کو آنے سے پہلے فتنوں کی بھنک پا لیتے ہیں، فتنوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں، اس کی بو محسوس کر لیتے ہیں، لیکن جو جاہل ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، ہوس پرست ہوتا ہے، ہوا پرست ہوتا ہے، ادھر ادھر کے لوگوں سے وابستہ رہتا ہے، جاہلوں سے، نادانوں سے، منحرفین سے اپنا رشتہ جوڑے رکھتا ہے، وہ فتنوں کی زد میں چلا جاتا ہے۔ جب فتنہ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر کے تباہ کر کے نکل جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ فتنہ آ گیا اور ہمیں اپنی لپیٹ میں لے کے چلا گیا۔ میرے بھائی اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم، فتنہ جب آتا ہے تو ہر صاحب علم اسے جان لیتا ہے نا؟ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب چلا جاتا تب جاہلوں کو پتہ چلتا ہے کہ فتنہ آگے چلا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری فتنوں سے، باطنی فتنوں سے۔ ظاہری فتنہ ہمیں دکھائی دے رہا، یہ مار اور یہ انگار اور یہ آگ، اور یہ اندر کا فتنہ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ظاہری باطنی فتنوں سے بچائے، ہے نا؟ اللہ سے دعا کرو اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے رکھنا، ظاہری فتنہ ہو یا باطنی فتنہ ہو۔ میرے ہم ظاہر میں بھٹک گئے تو اندر کا کیسے جان پائیں گے کہ اندر کیا کیا سازشیں ہیں، کیا کیا ہتھ کنڈے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی بصیرت، صحابہ کرام کا اسوہ، اور اس کو اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک سنت کے علماء ہمیشہ بتاتے رہیں گے، کوئی دور خالی بھی نہیں جائے گا جس میں یہ بتانے والے سمجھانے والے باقی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے علماء کا دامن تھامے رہو، سنت کے علماء سے مضبوطی سے وابستہ رہو جو سچے حقیقت میں انبیاء کے سچے وارثین ہیں، ورنہ ایرے غیرے کے پیچھے ہم چلتے رہیں گے تو یہ ہمیں نہ جانے کہاں لے جا کر کے چھوڑ دیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توحید پر، سنت پر اور صحابہ کرام کے مشن پر رہنے کی، اسی پر جینے کی، اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔